دیا کیا فرمایا قربانی کے دن بندہ مومن کا ہر عمل جو کرتا ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کیا؟ من احراق الدم، جانور کے قربانی کے جانور کا خون بہانا، یہ قربانی ہے۔ قربانی کے جانور کے پیسے تقسیم کرنا قربانی نہیں، قربانی کے جانور کے پیسے غریبوں میں بانٹنا یہ قربانی نہیں ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا یہ قربانی ہے، غربا کے گھروں تک گوشت پہنچانا یہ قربانی ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ شریعت کے پابند ہیں، اصول کے پابند ہیں۔ اس لیے اس قسم کے جو فلسفے دیے جاتے ہیں، اس طرح جو نوجوانوں کا اور نوجوان نسل کا اور آج کل روشن خیال جن لوگوں کو کہتے ہیں، ایسی روشن خیالی پہ تف ہو جو نبی کے دین کو تبدیل کرنے کے لیے جو لوگوں کے ذہن خراب کرے، اور باقاعدہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ غریبوں کی مدد کر دو، قربانی کے جانوروں کا ضیاع ہوتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کا ضیاع نہیں ہوتا ہے، یہ قربانی کو وہ جانور ہے جو بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے، اپنی سواری آگے بیچتا ہے۔ تو اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاص بات تھی وہ کیا؟ قربانی کا اصول کیا بتا دیا کہ من احراق الدم، قربانی خون بہانے کا نام ہے۔ قربانی کے نام پر پیسے تقسیم کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، صدقہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے، کسی کی مدد ہو جائے گی آپ کی طرف سے، ثواب مل جائے گا آپ کی طرف سے، لیکن حتیٰ کہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کو شریعت کا اس طرح پابند ہونا چاہیے کہ کسی نے قربانی کا جانور لے لیا اور لینے کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اس نے جو ہے وہ قربانی کا جانور جو عید پڑھنے سے پہلے جناب قربان کر دیا کہ میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، کیونکہ ہم نے فرمایا کہ وہ گوشت تو ہے، قربانی نہیں۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے گوشت تیار کر لیا، اس کو جلدی سے عید والے دن پکانا ہے تو وہ عید والے دن اس نے گوشت پکا لیا، قربانی کا وہ گوشت نہیں ہے، کیونکہ اس نے شریعت کے اصول سے انحراف کیا ہے۔ اس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا کرائٹیریا مقرر کیا ہے، جو قربانی کے لیے ایک لائن اور دائرہ مقرر کیا ہے، اس نے ان حدود کو پار کیا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہے۔ میں پہلے کبھی فرمایا جو قربانی وقت سے پہلے کر دے گا اس کی قربانی نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، اور بندہ یہ کہے گی کہ میں جاب کرتا ہوں اور جو ہے وہ مجھے وہاں آفس میں ٹائم نہیں ملتا تو میں زیادہ رات میں آ کے ساریاں کٹھیاں پڑھ لینا، یا صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ہی 5 کٹھی پڑھ کے چلا جاؤں، یہ ہمارا ذہنی فلسفہ تو ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ذہن کا فطور تو ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ذہن کے اندر پایا جانے والا انتشار تو ہو سکتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصول مقرر کر دیا، وہ اصول کیا ہے؟ من احراق الدم، جانور کا خون بہانا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جانور کا خون بہاتا ہے، جانور کو اللہ کے راستے میں ایام نہار کے اندر قربان کرتا ہے، تو اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ فرمایا پہلا اجر یہ ملتا ہے انه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب کہے سبحان اللہ۔ اب کیا دیکھیں نبی پاک نے فرمایا کہ کسی نے قربانی کا جانور اپنی طرف سے ایام نہار میں جانور قربان کیا، اچھا قربان کرنے کے بعد اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکالا، خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلا دیا، اسٹور بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، کئی دنوں تک جناب دعوتیں بھی چلتی رہی، کباب بھی چلتے رہے، باربیکیو بھی چلتے رہے، اپنی مرضی سے ڈشیں بنا کر خود کھاتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے جو جانور کو قربان کیا نا، تمہارا یہ عمل بڑا اللہ کو پسند ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ اصول یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، گوشت تم خود کھا جاتے ہو۔ لحم کہتے ہیں عربی میں، کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو۔ لن ینال اللہ لحومها، فرمایا کہ اللہ کے ہاں تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، صرف کیا ہوتا ہے؟ ولا دماؤها، وہ جو تم نے خون بہایا تھا وہ خون بھی اللہ کے ہاں، اللہ کو اس خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس گوشت کی بھی خدا کو ضرورت نہیں، وہ خون بھی تم نے بہا دیا اور وہ گوشت بھی تم نے خود کھا لیا، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیا، جاننے والوں کو کھلا دیا، ضرورت مندوں کو کھلا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا اللہ تو بڑی نیت دیکھتا ہے۔ میرے بندے نے صرف اس لیے جانور کا خون بہایا ہے کہ میں مجھے خدا کی رضا مل جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں گوشت بھی تمہارا، خون بھی تمہارا، کھور بھی تمہارے، سری بھی تمہاری، کھال بھی تمہاری، ہڈیاں بھی تمہاری، ہر چیز تم اس کو اپنے حساب سے صرف کر دو۔ فرمایا اور لیکن جو تمہاری نیت تھی نا وہ خدا نو وڈی محبوب ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ جانور کا خون بہانا اللہ کو محبوب ہے۔ دوسرا کیا فرمایا کہ جس جذبے کے ساتھ تم نے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا وہ جذبہ خدا کو بڑا محبوب ہے۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم قربانی کرو فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، دل تنگ کر کے قربانی نہ کرو، نیت کو خالص کر کے قربانی کرو، اور اس نیت سے کرو کہ اس جانور نے قیامت کے دن میری سفارش بھی کرنی ہے، میری سواری